تو مجھے کیا ملے گا؟ کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، جب تک ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک ہم اسی طرح بے غیرتیوں کے کام کریں گے، اور شیطان گندے سے گندے گناہ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے مزین کرے گا، اٹریکٹیو کرے گا، اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں صاف منع ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اندر سے آواز دے رہا ہوگا کہ نہ کر اپنی آخرت برباد، لیکن میں گناہوں کو لے کر اتنا پاگل ہو چکا ہوں گا کہ نہ مجھے میرے ضمیر کی آواز سنائی دے گی، نہ مجھے میرے اللہ کا دھیان رہے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے لیے رو رہا تھا، میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا۔ اب مردہ دلوں کو یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی نا، اس وقت وہ 2-4 سیکنڈ کی لذت ہی انسان کی پوری دنیا بن جایا کرتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سچائی اور ریالٹی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اللہ کے خزانوں کی جو ٹاپ لیول کی چیز ہے ہدایت، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن مانگے دی ہوئی ہے، جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا، اس دن تمہارا دل خود ہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر چاہے میرا کوئی گلا کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، I don't damn care about these things۔ لیکن ابھی ہم نشوں میں ہیں۔ جان تو دیکھ رہے اس دنیا کو کتنی بدل گئی ہے نا یار، سب کتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں نا، بظاہر سب ٹھاٹ بھاٹ میں لگ رہے ہیں لیکن اندر سے خالی ہے، ادھورے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ لوگ گندگی کو پسند کر رہے ہیں، گندگی میں رہنے کو پسند کیا جا رہا ہے، گندگیوں میں آگے بڑھنے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ارے بھائی سکون کیسے آئے گا جب دل بے ایمان، نیتیں خراب، اعمال بگڑے ہوئے، تو کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گی دلوں میں وہ اطمینان والی، سیٹسفیکشن والی فیلنگز؟ آج انسان جو انسانیت بھول رہا ہے، مسلمان جو مسلمانیت بھول رہا ہے، یہ سب ان کی اپنی منمانیوں کا نتیجہ۔ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرو، اور انسان نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ کرو، انسان نے کہا بعد میں کر لیں گے۔ ارے ان راستوں پہ نہیں چلو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ انسان نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ پرانی بات ہے، چل کے دیکھتا ہے، مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے غلط راستے انسان کو بہت کچھ دے جاتے ہیں، لیکن بھائی یہ دنیا ایمی تو نہیں مہربان نا۔ کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے، شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے، یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے، یا کسی کو دینی نہ پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مشرک اگر شرک کرتے کر دے، اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال
جس نے شرک کیا وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دے کے مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اپنے آپ کو بدلنا ہو، اس قرآن سے گائیڈنس لینی ہو۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب ہوگا جب تم اسے صرف دنیا کے غصول کی خاطر پڑھو گے۔ اگر تمہارے دل کے اندر نصیحت والی فیلنگز ہے تو یہ قرآن تمہارے لیے بہت آسان ہے، تمہیں فرینکلی ڈیل کرے گا۔ تم نصیحت کی نیت لے کر آؤ قرآن کے پاس، پھر دیکھو قرآن تمہیں کیا کیا نہیں سمجھاتا، کون کون سے میریکلز نہیں دکھاتا تمہیں۔ یا کوئی ٹائٹ لباس پہن کر چھوٹے کپڑوں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ڈانس وانس کرتے تو ہماری ساری اٹینشن وہاں شفٹ ہو جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی نا اللہ رسول کی، جب سامنے آئے گی نا کوئی قرآن کی آیت، تو فوراً سے کیا کریں گے؟ سکپ، آگے کرو۔ دل تنگ ہوں گے، ایک بھی اسلامک ویڈیو پوری پراپر طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دلوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ ایسے دل اللہ کے پاس لے کر جائیں گے اب کہ نہ سیکھنے کا شوق ہے نہ سکھانے کا شوق ہے، بس دعویٰ کر لیا ہم نے کہ مسلمان ہے، میرا گھر مسجد کے قریب ہے، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے میرے گھر، الحمدللہ مسلم، میرا ملک لا الہ الا اللہ کی بیس پر آزاد ہوا۔